کسی سپاہی کی بہادری کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک سالار کھانے کے بعد کی محفل میں کسی معرکے کی باتیں کر رہا تھا۔ ایک سپاہی کی بہادری کا ذکر آ گیا۔ سلطان ایوبی نے کہا، لیکن تاریخ میں نام آئے گا تو وہ آپ کا اور میرا ہوگا۔ تاریخ لکھنے والوں کی یہ بے انصافی ہے کہ وہ بادشاہوں، سلطانوں اور سالاروں سے نیچے کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ فتح اور شکست اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن فتح کا سہرا ہمیشہ سپاہیوں کے سر ہوتا ہے۔ ہمارے چھاپا مار جان باز دشمن کے پاس جا کر اس کے دوست بن جائیں تو ہم ان کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ معرکوں میں سپاہی لڑنے کے بجائے اپنی جان کی فکر زیادہ کریں تو آپ فتح کس طرح حاصل کر سکتے ہیں؟ حق یہ ہے کہ تاریخ میں ہمارے ان سپاہیوں کا ذکر ضرور آئے جو اکیلے اکیلے 10 کا مقابلہ کرتے ہیں اور اپنے پرچم کو سرنگوں نہیں ہونے دیتے۔ یہ سپاہی جب کبھی ہاریں گے تو میری اور آپ کی نالائکی کی وجہ سے ہاریں گے، یا انہیں وہ غدار اور ایمان فروش شکست دیں گے جو ہماری صفوں میں موجود ہیں۔ خدا نے ہمیں کس گناہ کی سزا دی ہے کہ ہم میں غدار پیدا کر دیے ہیں؟ محفل میں کسی نے جھنجھلا کر کہا، میں عالم نہیں کہ اس سوال کا جواب دے سکوں۔ سلطان ایوبی نے کہا، شاید خدائے ذوالجلال نے غداروں کی صورت میں ہم پر یہ خطرہ مستقل طور پر سوار کر دیا ہے کہ ہم ہر لمحہ چوکس اور چوکنے رہیں اور ایک کے بعد دوسری فتح حاصل کرتے کرتے مغرور نہ ہو جائیں۔ خدا کی باتیں خدا ہی جانے۔ میں ڈرتا ہوں کہ ایمان فروشی کسی دور میں اسلام کے وقار کو لے ڈوبے گی۔ آپ صلیبیوں کے اس عزم سے بے خبر تو نہیں کہ ان کی جنگ آپ کے نہیں اسلام کے خلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک صلیب زندہ ہے چاند ستارے کے پرچم کے خلاف برسر پیکار رہے گی۔ وہ اپنے آنے والی نسلوں کے لیے یہی عزم ورثے کے طور پر چھوڑ جائیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم ان سپاہیوں کے کارنامے قلم بند کر لیں جو شمالی مصر کے صحرا میں بھی لڑے اور حماد کی برف پوش وادیوں میں بھی۔ ان چھاپا ماروں کے بھی تذکرے قلم بند کر لیں جو دشمن کی صفوں کے عقب میں چلے جاتے ہیں اور اتنی تباہی مچاتے ہیں جو پوری فوج بھی نہیں مچا سکتی۔ ان میں سے کتنے زندہ واپس آتے ہیں؟ 10 میں سے 1، وہ بھی زخمی۔ ہاں سلطان محترم، سالار نے کہا، یہ ایک قیمتی ورثہ ہے جو ہم آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑیں گے۔ قومیں شجاعت کی روایات سے زندہ رہتی ہیں۔ تم شاید نہیں جانتے کہ ہمارے بعض سپاہی ملک سے دور، قوم کی نظروں سے دور ایسی جنگ لڑتے ہیں جن کا انہیں ہماری طرف سے حکم ہی نہیں ملتا۔ سلطان ایوبی نے کہا، ان لوگوں پر اپنے مذہب کے وقار کا جنون سوار ہوتا ہے۔ قوم کو جب فتح حاصل ہوتی ہے تو قوم ان سے ناواقف رہتی ہے جو پردوں کے پیچھے عجیب و غریب طریقوں سے جنگ لڑتے اور قوم کا نام روشن کرتے ہیں۔ اس دور کی غیر مطبوعہ تحریروں میں سے ایسے ہی چند ایک سپاہیوں کا ذکر ملتا ہے جن کا ذکر سلطان ایوبی کر رہا تھا۔ ایک کا نام عمر درویش تھا، وہ سوڈانی مسلمان تھا۔ اس سلسلے کی کہانیوں میں جو آپ کو سنائی جا چکی ہے، آپ نے پڑھا ہوگا کہ سلطان ایوبی کے بھائی تقی الدین نے سوڈان پر فوج کشی کی تھی، مگر دشمن کے دھوکے میں آ کر سوڈان کے صحرا میں اتنی دور نکل گیا جہاں تک رسد کا سلسلہ قائم رکھنا ممکن نہیں رہا تھا۔ دشمن نے رسد کے راستے روک لیے اور تقی الدین کی فوج کو صحرا میں بکھیر کر جمعیت اور مرکزیت ختم کر دی تھی۔ اسلامی فوج کو بہت نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ پیش قدمی کی تو امید ہی ختم ہو گئی تھی، پسپائی بھی ممکن نہیں رہی تھی۔ جنگی قیدی بہت ہوئے تھے جن میں تقی الدین کے 2-3 نائب سالار اور کماندار بھی تھے۔ ان قیدیوں میں مصریوں اور بغدادیوں کی تعداد زیادہ تھی، ان میں کچھ سوڈانی مسلمان بھی تھے۔ سلطان ایوبی نے اپنی جنگی سوجھ بوجھ اور غیر معمولی فہم و فراست سے کام لیتے ہوئے تقی الدین کی بکھری ہوئی فوج کو سوڈان سے نکالا تھا۔ اس کے بعد اس نے سوڈانیوں کے پاس اس پیغام کے ساتھ ایلچی بھیجے تھے کہ جنگی قیدیوں کو رہا کر دیا جائے۔ سوڈانیوں نے انکار کر دیا تھا کیونکہ ان کا کوئی قیدی سلطان ایوبی کی فوج کے پاس نہیں تھا۔ سوڈانیوں نے جنگی قیدیوں کے عوض مصر کے کچھ علاقے کا مطالبہ کیا تھا۔ سلطان ایوبی نے جواب دیا تھا، تم مجھے، میری بیوی اور میرے بچوں کو سولی پر کھڑا کر دو، میں تمہیں سلطنت اسلامیہ ایک انچ جگہ نہیں دوں گا۔
میرے سپاہی غیرت والے ہیں، اپنی قوم کی وقار کے لیے جان قربان کرنا جانتے ہیں۔ اس کے بعد سوڈانی حکومت نے مصر پر حبشیوں سے حملہ کرایا تھا، جن میں سے کوئی ایک بھی واپس نہیں جا سکا تھا۔ جو زندہ رہے وہ قید میں ڈال دیے گئے تھے۔ توقع تھی کہ سوڈانی ان کی رہائی کا مطالبہ کریں گے، لیکن انہوں نے کوئی ایلچی نہ بھیجا۔ وہ ان حبشیوں کو دھوکے میں مصر میں لائے تھے، یہ ان کی باقاعدہ فوج نہیں تھی۔ سلطان ایوبی نے ان حبشی قیدیوں کی مزدور فوج بنا لی تھی۔ مصر میں ان سے کھدائی، باربرداری اور اس قسم کے دوسرے کام لیے جاتے تھے۔ سوڈان والے سلطان ایوبی کی فوج کے جنگی قیدیوں کو دراصل اس وجہ سے نہیں چھوڑ رہے تھے کہ انہیں وہ سوڈانی فوج میں شامل ہو جانے کی ترغیب دے رہے تھے۔ سوڈانیوں کے پاس صلیبی مشیر تھے، وہی سوڈانیوں کو سلطان ایوبی کے خلاف استعمال کر رہے تھے۔ یہ منصوبہ انہی کا تھا کہ مصری فوج کے قیدیوں کو بہلا پسلا کر سوڈانی فوج میں شامل کر لیا جائے۔ تاریخ اور اس دور کی تحریریں یہ بتانے سے قاصر ہیں کہ انہوں نے کتنے مسلمان سپاہیوں کو اپنی فوج میں شامل کر لیا تھا۔ البتہ یہ شہادت مل گئی تھی کہ سوڈانیوں کا پیار اور محبت کا اور اچھے سلوک کا حربہ جس پر بھی ناکام ثابت ہوا، اسے انہوں نے بحرینی سے اذیتیں دیں اور تڑپا تڑپا کر مارا۔ ان قیدیوں میں اسحاق نام کا ایک عہدیدار تھا جو سلطان ایوبی کی فوج کے کسی دستے کا کمانڈر تھا۔ وہ سوڈان کا رہنے والا تھا اور نوجوانی میں مصری فوج میں شامل ہوا تھا۔ سوڈان کے ایک پہاڑی علاقے میں وہاں کے مسلمان آباد تھے، جن کی تعداد 4-5 ہزار کے درمیان تھی۔ ان کے مختلف قبیلے تھے، لیکن اسلام نے ان میں اتحاد پیدا کر رکھا تھا۔ تمام قبیلوں کے سرداروں نے ایک کمیٹی سی بنا رکھی تھی۔ تمام قبیلے اس کے احکام اور فیصلوں کی پابندی کرتے تھے۔ ان لوگوں نے اپنی روایات قائم کر رکھی تھی۔ یہ لوگ بہت بہادر تھے اور تیر اندازی کے ماہر تھے۔ سوڈانی فوج اور حکومت نے انہیں بہت لالچ دیے تھے، انہیں جنگ کے ذریعے ختم کرنے کی دھمکی بھی دی تھی، لیکن ان مسلمان قبائل کو پہاڑیوں کا فائدہ حاصل تھا۔ 2 بار ان پر سوڈانی فوج نے حملہ کیا، لیکن مسلمان تیر اندازوں نے چٹانوں کی چوٹیوں سے وہ تیر برسائے کہ سوڈانیوں کے گھوڑے تیر کھا کر اپنے پیادہ سپاہیوں کو کچلتے بھاگ گئے۔ تقی الدین کی جنگی لغزش سے سوڈان والوں کے ہاتھوں جہاں مصر کی بہت سی فوج قید ہو گئی تھی، وہاں ایک کماندار اسحاق بھی تھا۔ اپنے قبیلوں پر اس کا بہت اثر و رسوخ تھا۔ جنگی قیدیوں میں سوڈانیوں نے اس سے کہا کہ وہ اگر اپنے مسلمان قبیلوں کو سوڈان کی فوج میں شامل ہونے پر راضی کر لے تو اسے نہ صرف رہا کر دیا جائے گا، بلکہ جس پہاڑی علاقے میں مسلمان آباد ہیں، اس تمام علاقے کی الگ ریاست بنا کر اسے اس کا امیر یا سلطان بنا دیا جائے گا۔ میں اس ریاست کا پہلے ہی سلطان ہوں، اسحاق نے جواب دیا۔ یہ ہماری آزاد ریاست ہے، وہ سوڈان کا علاقہ ہے۔ اسے کہا گیا، ہم کسی بھی روز وہاں کے لوگوں کو قید کر لیں گے یا تباہ کر دیں گے۔ تم پہلے اس علاقے پر قبضہ کرو، اسحاق نے کہا۔ وہاں کے مسلمانوں کو تیخ کرو، تم انہیں اپنی فوج میں شامل نہیں کر سکو گے۔ اس علاقے میں اپنا جھنڈا لے جا کر دکھا دو، پھر میں انہیں تمہاری فوج میں شامل ہونے پر راضی کر لوں گا۔ اسحاق کو قید خانے میں رکھنے کے بجائے ایک خوشنما کمرے میں رکھا گیا جو کسی شہزادے کا محل معلوم ہوتا تھا۔ ایک سوڈانی سالار نے اسے اس کمرے میں داخل کر کے اپنی تلوار دونوں ہاتھوں میں لے کر اور دوزانوں ہو کر اسے پیش کی اور کہا، ہم آپ جیسے جنگجو کی دل سے قدر کرتے ہیں، آپ ہمارے قیدی نہیں مہمان ہیں۔ میں آپ کی تلوار قبول نہیں کروں گا، اسحاق نے کہا۔ میں مہمان نہیں، قیدی ہوں، میں نے شکست کھائی ہے۔ میں آپ سے تلوار اس طرح لوں گا جس طرح آپ نے مجھ سے لی ہے۔ تلوار تلوار کے زور سے لی جاتی ہے، مگر ہم آپ کے دشمن نہیں، سوڈانی سالار نے کہا۔ میں آپ کا دشمن ہوں، اسحاق نے مسکرا کر کہا۔ تلواروں کا تبادلہ اتنے خوبصورت کمرے میں نہیں، میدان جنگ میں ہوا کرتا ہے۔ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میری اتنی عزت کی۔ ہم اس سے زیادہ عزت کریں گے، سالار نے کہا۔ آپ کی مسند خرطوم کے تخت کے ساتھ رکھی جائے گی اور روز محشر میری مسند دوزخ کے تہخانے میں رکھی جائے گی، اسحاق نے کہا، کیونکہ میں نے دنیا میں مسند تخت کے ساتھ رکھی تھی۔ میں دنیا کی بات کر رہا ہوں، مگر مسلمان آخرت کی بات
کیا کرتا ہے جب ہم سب اپنے اعمال نامے خدا کے حضور پیش کریں گے۔ اسحاق نے کہا، مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کے بعد کون آئے گا اور کیا تحفہ لائے گا؟ سوڈانی سالار نے مسکرا کر کہا، اب کوئی بھی آئے مجھے کیا، میں سپاہی ہوں، آپ بھی سپاہی ہیں۔ میں نے آپ کی سپاہیانہ شان کو خراج عقیدت پیش کیا تھا، آپ نے میرا دل توڑ دیا۔ آپ نے میری سپاہیانہ شان دیکھی ہی کب ہے؟ اسحاق نے کہا، مجھے تو لڑنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ میرا دستہ صحرا کے ایک ایسے حصے میں جا پھنسا جہاں پانی کی بوند بوند نظر نہیں آتی تھی۔ 3-4 دنوں میں صحرا نے میرے پیادوں، سواروں اور گھوڑوں کو ہڈیوں میں بدل دیا۔ سپاہی اور سوار زبانیں باہر نکالے پانی ڈھونڈنے لگے۔ آپ کے ایک دستے نے حملہ کر دیا اور ہم پکڑے گئے۔ ہمیں صحرا نے شکست دی ہے۔ آپ نے میری تلوار کی جوہر کہاں دیکھے ہیں کہ مجھے خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں؟ مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ بہادر ہیں۔ سالار نے کہا، سنی سنائی پر یقین نہ کریں۔ اسحاق نے کہا، کل صبح ایک تلوار مجھے دیں، ایک آپ لیں اور میرے مقابلے میں آئیں۔ مجھے امید ہے کہ میں آپ کی تلوار قبول کر لوں گا، مگر اس وقت آپ زندہ نہیں ہوں گے۔ سالار کچھ اور کہنے لگا تھا کہ اسحاق نے کہا، غور سے سن لو محترم سالار، مجھے تم لوگ کل جو قید خانے میں ڈال دو گے ابھی ڈال دو۔ میں اتنی خوبصورت قید میں مخمور ہو کر اپنا ایمان نہیں بیچوں گا۔ قید خانے کی غلاظت کے بجائے آپ اس دل نشیں ماحول میں بہتر طریقے سے سوچ سکیں گے۔ سالار نے کہا، میں امید رکھوں گا کہ آپ کے سامنے جو شرط پیش کی گئی ہے اس پر آپ غور کریں گے۔ مجھے ایک سپاہی بائی سمجھ کر میرا یہ مشورہ قبول کر لیں کہ اپنا مستقبل تاریک نہ کریں۔ خدا نے آپ کی قسمت میں بادشاہی لکھ دی ہے، اس پر لکیر نہ پھیریں۔ میرے خدا نے میری قسمت میں جو کچھ لکھا ہے وہ میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ اسحاق نے کہا، اور تمہارے خدا نے جو کچھ لکھا ہے میں اسے بھی جانتا ہوں۔ تم جاؤ، مجھے سوچنے دو۔ سالار چلا گیا تو کھانا آ گیا۔ کھانا لانے والی 3 لڑکیاں تھیں، جوان اور بہت ہی خوبصورت۔ وہ نیم عریاں بھی تھی، کانے کی اقسام ایسی جو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ کھانے کے ساتھ خوشنما سرائیوں میں شراب بھی تھی۔ اسحاق نے ضرورت کے مطابق کھانا کھایا اور پانی پی لیا۔ دسترخوان سمیٹ لیا گیا اور ایک لڑکی اس کے پاس آ گئی۔ اسحاق اسے دیکھتا رہا اور اس کی ہنسی نکل گئی جس میں طنز تھی۔ کیا آپ نے مجھے پسند نہیں کیا؟ لڑکی نے پوچھا۔ میں نے تم جیسی بدصورت لڑکی پہلی بار دیکھی ہے، اسحاق نے کہا۔ لڑکی کے چہرے کا رنگ بدل گیا، وہ تو بہت ہی خوبصورت تھی۔ اسحاق نے اس کی حیرت بھانپتے ہوئے کہا، حسن حیا میں ہوتا ہے، عورت عریاں ہو جائے تو اس کی کشش ختم ہو جاتی ہے۔ عریانی نے تمہارا طلسم توڑ دیا ہے، میں اب تمہارے قبضے میں نہیں آ سکوں گا۔ کیا آپ نے مجھے دیکھ کر بھی میری ضرورت محسوس نہیں کی؟ لڑکی نے پوچھا۔ میرے جسم کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں، اسحاق نے کہا۔ میری روح کی ایک ضرورت ہے جو تم پوری نہیں کر سکو گی، تم جاؤ۔ لیکن میرے لیے حکم ہے کہ آپ کے پاس رہوں، لڑکی نے کہا۔ اگر میں نے حکم کے خلاف کوئی کام کیا تو مجھے سزا کے طور پر وحشی حبشیوں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ دیکھو لڑکی، اسحاق نے کہا، میں مسلمان ہوں، میرا عقیدہ کچھ اور ہے۔ میں تمہیں اس کمرے میں نہیں رکھ سکتا۔ اگر تم اس کمرے میں رات بسر کرنے کا حکم لے کے آئی ہو تو یہیں رہو اور میں باہر سو جاؤں گا۔ یہ بھی میرا جرم ہوگا، لڑکی نے کہا۔ آپ مجھے اس کمرے میں رہنے دیں، مجھ پر رحم کرے۔ لڑکی نے دیکھ لیا تھا کہ یہ شخص پتھر ہے۔ اس نے اسحاق کی منت سماجت شروع کر دی۔ تمہارا کام کیا ہے؟ اسحاق نے پوچھا۔ کس مقصد کے لیے تمہیں میرے پاس بھیجا گیا ہے؟ مجھے اپنا مقصد بتا دو تو اس کمرے میں رہنے دوں گا۔ میرا کام یہ ہے کہ آپ جیسے مردوں کو موم کروں، لڑکی نے جواب دیا۔ آپ پہلے مرد ہیں جس نے مجھے ٹھکرایا ہے۔ میں نے مذہب کے شیدائیوں کو اپنا گرویدہ بنایا اور انہیں سوڈان کے سانچے میں ڈھالا ہے۔ لڑکی نے پوچھا، کیا واقعی آپ نے مجھے بدصورت سمجھا ہے یا مذاق کیا تھا؟ تم جسے خوشبو کہتی ہو وہ میرے لیے بدبو ہے، اسحاق نے کہا۔
میری نظر میں تم واقعی بدصورت ہو، جہاں سونا چاہتی ہو سو جاؤ، پلنگ پر سو جاؤ، میں فرش پر سو جاؤں گا۔ لڑکی فرش پر لیٹ گئی۔ تمہارا نام کیا ہے لڑکی؟ اسحاق نے پوچھا۔ عاشی۔ اور تمہارا مذہب؟ میرا کوئی مذہب نہیں۔ تمہارے ماں باپ کہاں رہتے ہیں؟ معلوم نہیں، لڑکی نے کہا۔ اسحاق پر نیند کا غلبہ ہونے لگا اور ذرا سی دیر میں اس کے خراٹے سنائی دینے لگے۔ اس شخص کے ساتھ آپ وقت ضائع کر رہے ہیں، اس لڑکی نے کہا جس نے رات اسحاق کو اپنا نام عاشی بتایا تھا۔ اس کے سامنے سوڈانی فوج کے اعلیٰ افسر بیٹھے ہوئے تھے۔ عاشی نے کہا، اس شخص کے اندر جذبات نام کی کوئی چیز نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں نے کیسے کیسے پتھر موم کیے ہیں، مگر اس جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ معلوم ہوتا ہے تم نے کوئی کوتاہی کی ہے، ایک افسر نے کہا۔ لڑکی نے پوری تفصیل سنائی کہ اس نے اسحاق کو کیسے کیسے طریقوں سے اپنے جال میں پھانسنے کی کوشش کی، مگر وہ ہنس پڑتا تھا یا اسے خاموشی سے دیکھتا رہتا تھا، ذرا دیر بعد سو جاتا تھا۔ 4-5 دن سوڈانی حکام اسحاق کو اپنی بات پر لانے کی کوشش کرتے رہے۔ راتوں کو اس پر بڑے بڑے حسین طلسم طاری کرنے کے جتن کیے گئے، مگر اسحاق نے بات یہیں پر ختم کی کہ میں مصر کی فوج کے ایک دستے کا کماندار ہوں، مسلمان ہوں اور قیدی ہوں۔ آخر اس محل سے نکال کر قید خانے میں لے گئے اور ایک تنگ سی کوٹڑی میں بند کر دیا۔ سلاخوں والے دروازے پر کفل چڑھا دیا گیا۔ کوٹڑی میں ایسی بدبو تھی کہ دماغ پھٹا جاتا تھا۔ رات کا وقت تھا۔ ایک سپاہی دیا لے آیا جو اس نے سلاخوں میں اسحاق کو دے دیا۔ اسحاق نے دیا فرش پر رکھا تو اسے کوٹڑی میں ایک لاش پڑی نظر آئی جو خراب ہو رہی تھی۔ لاش کا منہ کھلا ہوا تھا اور آنکھیں بھی کھلی ہوئی تھی۔ لاش سوج گئی تھی۔ اسحاق نے قید خانے کے سپاہی کو آواز دے کر بلایا اور پوچھا کہ یہ کس کی لاش ہے؟ تمہارا ہی کوئی دوست ہوگا، سپاہی نے جواب دیا۔ کوئی مصری تھا، جنگ میں پکڑا گیا تھا، اس سے بہت اذیتیں دی گئی تھی، 5-6 دن ہوئے کوٹڑی میں مر گیا۔ لاش یہاں کیوں پڑی ہے؟ اسحاق نے پوچھا۔ تمہارے لیے، سپاہی نے طنزیہ کہا۔ اسے اٹھا لیا تو تم اکیلے رہ جاؤ گے۔ سپاہی ہنستا ہوا چلا گیا۔ اسحاق نے دیا اوپر کر کے لاش کو دیکھنا شروع کر دیا۔ کپڑوں سے اس نے پہچان لیا کہ مصری فوج کا آدمی تھا۔ اسحاق نے کوٹڑی میں جو بدبو محسوس کی تھی وہ غائب ہو گئی۔ اس نے سوجی ہوئی لاش کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور کہا، تمہارا جسم گل جائے گا مگر روح تازہ رہے گی۔ تم نے خدا کی راہ میں جان دی ہے، تم مجھ سے برتر ہو، تم زندہ ہو، زندہ رہو گے۔ سپاہی ٹھیک کہہ گیا ہے، تم نہ ہوتے تو میں اکیلا رہ جاتا۔ وہ بہت دیر اس کے ساتھ باتیں کرتا رہا اور لاش کے پاس لیٹ گیا۔ اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح اسے جگایا گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہی سوڈانی سالار کھڑا تھا جس نے اسے تلوار پیش کی تھی۔ سالار نے کہا، کس چیز کی ضرورت ہو تو حاضر کروں؟ میں نے تمہارے لہجے کو پہچان لیا ہے، اسحاق نے کہا۔ میں ہارا ہوا ہوں، تم مجھے تانا دے سکتے ہو۔ اگر تم واقعی میری کوئی ضرورت پوری کرنا چاہتے ہو تو میدان جنگ سے تمہیں مصر کے پرچم بھی ملے ہوں گے۔ ایک پرچم لا دو، میں اس لاش پر ڈالنا چاہتا ہوں۔ سالار نے کہکا لگا کر کہا، کیا تمہارے پرچم کو ہم نے سینے سے لگا رکھا ہوگا؟ ہم نے مصر کے کسی جھنڈے کو ہاتھ لگانا بھی گوارا نہیں کیا۔ اس نے سپاہی سے کہا، اس سے باہر نکالو اور نیچے لے چلو، لاش یہیں رہنے دو۔ اسحاق کو قید خانے کے تہہ خانے میں لے گئے۔ وہاں ایسی بدبو تھی جیسے بے شمار لاشیں پڑی ہوں۔ سوڈانی سالار آگے آگے تھا۔ ایک جگہ 6-7 مصری الٹے لٹکے ہوئے تھے اور ان کے بازوؤں کے ساتھ وزن بندھا ہوا تھا۔ آگے ایک آدمی کو بہت بڑی سلیب کے ساتھ اس طرح لٹکایا ہوا تھا کہ اس کی ہتھیلیوں میں ایک ایک کیل گھڑا ہوا تھا، خون ٹپک رہا تھا۔ ایک جگہ ایک چوڑا اور بہت بڑا پہیا تھا، اس پر ایک آدمی پیٹھ کے بل اس طرح بندھا ہوا تھا کہ ٹخنوں سے زنجیریں بندھی تھی جو فرش میں ٹھونکی ہوئی تھی۔ بازو اوپر کر کے پہیے کے ساتھ بندھے تھے۔ ایک آدمی پہیے کو ذرا سا چلاتا تو اس آدمی کے بازو اور ٹانگیں اوپر اور نیچے کو کھینچی جاتی۔ وہ درد سے چیختا تھا۔ اسحاق کو تہہ خانے میں گھما پھرا کر دکھایا گیا۔
کہ یہاں کیسی کیسی اذیتیں دی جا رہی ہے۔ جگہ جگہ خون تھا، بعض قیدی کیک کرتے تھے اور چند ایک بے ہوش پڑے تھے۔ اذیت کا ہر ایک طریقہ دکھا کر سوڈانی سالار نے اسحاق سے پوچھا، آپ کو جو طریقہ پسند ہو وہ بتا دیں، ہم آپ کو وہاں لے چلتے ہیں۔ اگر آپ اس کے بغیر ہی ہماری بات مان جائیں تو آپ کا ہی بھلا ہوگا۔ جہاں جی چاہے لے چلو، قوم سے غداری نہیں کروں گا۔ اسحاق نے کہا، میں ایک بار پھر بتا دیتا ہوں کہ ہم تم سے کیا کروانا چاہتے ہیں۔ سالار نے کہا، تمہیں کہا گیا تھا کہ تمام مسلمان قبیلوں کو سوڈانی فوج میں لے آؤ اور اس کے عوض تمہیں رہا بھی کیا جائے گا اور مسلمان قبیلوں کے علاقے کا امیر بنا دیا جائے گا۔ اب تم اپنا یہ حق کھو بیٹھے ہو۔ اب ہماری شرط یہی ہے، مگر تمہیں یہ انعام دیا جائے گا کہ کوئی اذیت نہیں دی جائے گی اور تمہیں سوڈانی فوج میں اچھا عہدہ دیا جائے گا۔ عہدے کے بجائے مجھے کسی بھی اذیت میں ڈال دو۔ اسحاق نے کہا، اسے اس طرح الٹا لٹکا دیا گیا کہ ٹخنوں سے زنجیریں ڈال کر چھت سے باندھ دیا گیا۔ سالار نے سپاہیوں سے کہا، شام تک اسے یہیں رہنے دو، شام کے وقت اسے لاش والی کوٹڑی میں پھینک دینا، مجھے امید ہے کہ اس کا دماغ صاف ہو جائے گا۔ شام تک وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ ہوش میں آیا تو وہ لاش کے پاس پڑا تھا۔ ایک کونے میں تھوڑا سا پانی اور کچھ کھانا رکھا تھا۔ اس نے پانی پیا اور کھانا کھا لیا۔ اس نے لاش سے کہا، میں تمہاری روح کے ساتھ دھوکہ نہیں کروں گا، میں جلدی تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ باتیں کرتے کرتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ آدھی رات کے وقت اسے پھر جگا لیا گیا اور پہیے کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ سوڈانی سالار موجود تھا۔ اس نے کہا، ہزاروں مسلمان ہمارے ساتھ ہیں، تم شاید پاگل ہو گئے ہو، تم اسلام کے لیے قربانی دے رہے ہو، لیکن صلاح الدین ایوبی اپنی بادشاہی کو آدھی دنیا پر پھیلانے کے لیے تم جیسے پاگلوں کو مروا رہا ہے۔ وہ بدبخت شراب بھی پیتا ہے اور اس نے پریوں جیسی لڑکیوں سے حرم بھر رکھا ہے اور تم ہو کہ اس کے نام پر مرتے ہو۔ سالار محترم، اسحاق نے کہا، میں تمہیں اپنے مذہب کے امیر اور سلطان کے خلاف جھوٹ بولنے سے روک نہیں سکتا اور تم مجھے اپنے عقیدے پر جان قربان کرنے سے روک نہیں سکتے۔ میری قوم کی کسی بھی قبیلے کا کوئی ایک بھی مسلمان تمہاری فوج میں شامل نہیں ہوگا۔ مسلمان کے خلاف تلوار نہیں اٹھائے گا۔ تم شاید نہیں جانتے کہ عرب میں مسلمان کا خون بہا رہا ہے۔ سوڈانی سالار نے کہا، صلیبی فلسطین میں بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ تمام امیروں اور مسلمان حکمرانوں نے صلاح الدین ایوبی کے خلاف بغاوت کر دی ہے۔ انہوں نے کر دی ہوگی۔ اسحاق نے کہا، میں نہیں کروں گا۔ جنہوں نے بغاوت کی ہے وہ اس دنیا میں بھی سزا بھگتیں گے، اگلے جہان میں بھی۔ تم اپنا وقت ضائع نہ کرو، میرے ساتھ جو سلوک کرنا چاہو کرو اور کسی دوسرے سوڈانی مسلمان کو پکڑو، شاید وہ تمہارا کام کر دے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ تم صرف اشارہ کرو تو تمام مسلمان ہمارے ساتھ ہوں گے۔ سالار نے کہا، ہم تم سے یہ کام مفت نہیں کرانا چاہتے، تمہاری قسمت بدل دیں گے۔ میں آخری بار کہتا ہوں کہ میں اپنی قوم کو بیچوں گا نہیں۔ اسحاق نے کہا، وہ پہیے کے ساتھ بندھا ہوا تھا، نیچے ٹخنے فرش کے ساتھ، اوپر کلایاں پہیے کے ساتھ۔ 3-4 حبشی اس پہیے کو دھکیلتے جو حرکت میں آتا۔ سوڈانی سالار نے اشارہ کیا تو حبشیوں نے کھمبے کو ایک قدم دھکیلا، رہٹ کی طرح پہیہ چلا۔ اسحاق کا جسم اوپر اور نیچے کو کھینچنے لگا، اس کے بازو کندھوں سے اور ٹانگیں کولوں سے الگ ہونے لگی۔ اس کے جسم سے پسینہ اس طرح پھوٹا جیسے کسی نے اس پر پانی انڈیل دیا ہو۔ اب سوچو اور جواب دو۔ اس کے کانوں میں سوڈانی سالار کی آواز پڑی، ایمان نہیں بیچوں گا۔ اسحاق نے کراہتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ پہیہ اور آگے چلایا گیا، اس کی کھال پھٹنے لگی۔ اب اچھی طرح سوچ سکو گے، میری لاش بھی یہی جواب دے گی، اپنا ایمان نہیں بیچوں گا۔ اسحاق نے یہ الفاظ بڑی مشکل سے منہ سے نکالے، اسے کچھ دیر یہیں رہنے دو۔ سالار نے حکم دیا، مان جائے گا۔ اسحاق نے قرآن کی آیات کا ورد شروع کر دیا۔ سالار چلا گیا۔ اسحاق کے جسم کے جوڑ کھل رہے تھے۔
کھال جیسے تاری جا رہی تھی۔ اس کا منہ آسمان کی طرف تھا۔ اس نے تصور میں خدا کو اپنے سامنے دیکھا اور کہا، خدا وند عالم، اگر میں گنہگار ہوں تو مجھے اور زیادہ سزا دو۔ میں آپ کی راہ میں سچا ہوں تو مجھے سکون عطا کر دے۔ میں آپ کے حضور شرمسار نہیں ہونا چاہتا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے آیات کا ورد شروع کر دیا۔ تم چیختے کیوں نہیں؟ اس کے پاس قید خانے کا جو سپاہی کھڑا تھا اس نے کہا، زور زور سے چیخو، اس سے تکلیف ذرا کم ہو جاتی ہے۔ میں تکلیف میں نہیں ہوں، اسحاق نے کہا، پہیا اور آگے کر دو۔ قید خانے کے سپاہی درندے تھے۔ اس سپاہی نے حبشیوں سے کہا کہ پہیا ذرا اوپر چلائیں۔ حبشیوں نے دھکا لگایا تو پہیا اور آگے چلا گیا۔ اسحاق کے جسم سے کڑاک کڑاک کی آوازیں نکلی۔ ایک اور سپاہی دوڑتا آیا۔ اس نے اپنے ساتھی سے کہا، تمہیں کس نے کہا ہے کہ پہیا چلاؤ؟ یہ مر جائے گا، اسے ابھی زندہ رکھنا ہے۔ پہیا ذرا نیچے کر دیا گیا۔ یہ کہتا ہے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی۔ سپاہی نے اپنے ساتھی سے کہا، تم ہوش میں ہو؟ سپاہی نے اسحاق سے پوچھا، تم کیا بول رہے ہو؟ بے ہوشی میں بول رہا ہے۔ دوسرے نے کہا، تم نے چکر جہاں تک پہنچایا تھا وہاں انسان مر جاتا ہے، یہ ہوش میں نہیں ہو سکتا۔ میں ہوش میں ہوں دوستو، اسحاق کی نحیف آواز سنائی دی، میں اپنے خدا کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں۔ دونوں سپاہیوں نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا۔ ایک نے کہا، یہ اتنا طاقتور تو نہیں لگتا، اس حالت میں تو بھینسوں جیسے وحشی حبشی بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی عالم ہوگا، اس کے پاس خدا کی طاقت ہے۔ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، اسحاق نے کہا، میرے پاس خدا کی طاقت ہے، میں خدا کا کلام پڑھ رہا ہوں۔ پہیے کو پورا چکر دے کر دیکھو، میرا جسم دو حصوں میں کٹ جائے گا، دونوں حصوں سے یہی آواز آئے گی جو تم سن رہے ہو۔ وہ گنوار سپاہی تھے، توہم پرستی ان کا مذہب تھا۔ وہ مسلمان نہیں تھے، پیروں، فقیروں اور مجذوبوں کو خدا سمجھتے تھے، بتوں کی بھی عبادت کرتے تھے۔ اس پہیے کو جسے چکر شکنجا کہتے تھے وہ اچھی طرح جانتے تھے۔ اس کے ساتھ بندھا ہوا انسان پہیے کی ذرا سی حرکت پر چیخ اٹھتا اور ہر بات مان لیتا تھا، ذرا مزید حرکت سے بے ہوش ہو جاتا اور کچھ دیر بعد مر جاتا تھا۔ لیکن اسحاق پہیے کے آخری نشان تک زندہ ہی رہا، ہوش میں رہا۔ سپاہی جان گئے کہ یہ آدمی عام قسم کا انسان نہیں۔ تم آسمانوں کا حال جانتے ہو؟ ایک سپاہی نے پوچھا۔ میرا خدا جانتا ہے، اسحاق نے جواب دیا۔ تمہارا خدا کہاں ہے؟ میرے دل میں، اسحاق نے جواب دیا، وہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہونے دیتا۔ ہم غریب لوگ ہیں، ایک سپاہی نے کہا، یہاں تم جیسے انسانوں کی ہڈیاں توڑ کر بال بچوں کو روٹی کھلاتے ہیں، تم ہماری قسمت بدل سکتے ہو؟ باہر جا کر، اسحاق نے کہا، میں جو کچھ پڑھ رہا ہوں وہ تمہیں بتا دوں گا، تمہاری قسمت بدل جائے گی۔ ہم پہیا نیچے کر دیتے ہیں، ایک سپاہی نے کہا، سالار کو آتا دیکھیں گے تو اوپر کر دیں گے۔ نہیں، اسحاق نے کہا، میں تمہیں یہ بددیانتی نہیں کرنے دوں گا، یہی میری طاقت ہے، اسے ہم ایمان کہتے ہیں۔ ہم تمہاری مدد کریں گے، ایک سپاہی نے کہا، جب کہو گے، جو کہو گے ہم کریں گے، اگر ہو سکا تو تمہیں قید خانے سے نکال دیں گے۔ سالار آ گیا۔ کیوں بھائی؟ اس نے اسحاق سے پوچھا، ہوش میں ہو؟ میرے اللہ نے مجھے بے ہوش نہیں ہونے دیا، اسحاق نے جواب دیا۔ سالار کے اشارے پر پہیا اور آگے چلا گیا۔ اسحاق نے صاف طور پر محسوس کیا کہ اس کا جسم دو حصوں میں کٹ گیا ہے اور اس کا آخری وقت آ گیا ہے۔ اس نے کراہتی ہوئی آواز میں کلام پاک کا ورد اور زیادہ بلند آواز سے شروع کر دیا۔ پہیا اور آگے چلا گیا۔ اس کے جسم سے ایسی آوازیں آئیں جیسے جوڑ ٹوٹ رہے ہوں۔ خوش نہ ہو کہ ہم تمہیں جان سے مار دیں گے، سوڈانی سالار نے کہا، تم زندہ رہو گے اور تمہارے ساتھ ہر روز یہی سلوک ہوگا، تمہاری جان لے کر تمہیں اذیت سے آزاد نہیں کرنا چاہتے۔ اسحاق نے کوئی جواب نہ دیا، اس نے ورد جاری رکھا۔ سالار کے اشارے پر پہیا ذرا نیچے کر دیا گیا۔ سالار کے ساتھ فوج کا ایک اور افسر تھا،
سالار اس سے الگ لے گیا اور کہا، بہت سخت جان معلوم ہوتا ہے، اتنی دیر میں یہ بے ہوش بھی نہیں ہوا، ہم نے زیادتی کی تو مر جائے گا، اسے ابھی زندہ رکھنا ہے۔ میں نے ایک اور طریقہ سوچا ہے، معلوم ہوا ہے کہ اس کی ایک بیٹی کی عمر 14-15 سال ہے اور اس کی بیوی بھی ہے، ان دونوں کو یہ دھوکہ دے کر یہاں بلایا جائے کہ یہ شخص قید خانے میں ہے اور مر رہا ہے، تمہیں اجازت دی جاتی ہے کہ اسے دیکھ جاؤ اور اگر یہ مر گیا تو اس کی لاش لے جاؤ۔ دوسرے افسر نے کہا، دھوکے سے ہی بلانا پڑے گا، ورنہ وہاں کے مسلمان ہمارے کسی آدمی کو اپنے علاقے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ ان دونوں کو بلا کر اس کے سامنے ننگا کر کے کھڑا کر دیں گے۔ سالار نے کہا، پھر اس سے کہیں گے کہ ہماری شرط مان لو، ورنہ تمہاری کم سن بیٹی اور بیوی کو تمہارے سامنے بے آبرو کیا جائے گا۔ دونوں سپاہی جو سالار کی غیر حاضری میں اسحاق کے ساتھ باتیں کر رہے تھے، قریب کھڑے سن رہے تھے۔ سالار نے انہی میں سے ایک کو بھیج کر فوج کے کمانڈر کو بلایا، اس اسحاق کے گاؤں کا راستہ بتا کر پیغام دیا اور یہ بھی بڑی اچھی طرح سمجھا دیا کہ مقصد کیا ہے۔ اس سے کہا گیا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ بہت ہی احترام سے بات کرے اور صلاح الدین ایوبی کی تعریفیں بھی کرے، ورنہ مسلمان اس سے زندہ نکلنے نہیں دیں گے۔ کمانڈر اسی وقت روانہ ہو گیا۔ اسحاق کو چکر شکنجے سے اتار کر اس کوٹڑی میں پھینک دیا گیا جس میں کسی مصری سپاہی کی لاش گل سڑ رہی تھی۔ اسحاق سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، سارے جسم سے درد کی بے رحم ٹھیسیں اٹھ رہی تھی، مگر اس نے دھیان خدا کی طرف لگا رکھا تھا۔ اتنے شدید درد کے باوجود وہ اپنے آپ کو پرسکون محسوس کر رہا تھا، اس کی روح میں کوئی درد نہیں تھا۔ جسمانی درد کے احساس سے وہ بے نیاز ہو چکا تھا، لیکن اس سے معلوم نہ تھا کہ اس سے ایک ایسی اذیت میں ڈالنے کا اہتمام ہو رہا ہے جو اس کی روح کو لہو لہان کر دے گا۔ اس کی کمسن بیٹی اور جوان بیوی کو قید خانے میں لانے کے لیے ایک آدمی چلا گیا تھا۔ وہاں سے اس کا گاؤں جو پہاڑی علاقے میں تھا گھوڑے پر پورے دن کی مسافت جتنا دور تھا۔ صبح ابھی طلوع ہوئی۔ سوڈانی سالار اپنے ساتھی افسر کے ساتھ چلا گیا۔ قید خانے میں دونوں سپاہیوں کی ڈیوٹی ختم ہونے والی تھی، دن بھر کے لیے دوسرے سپاہی آ رہے تھے۔ ان دونوں سپاہیوں نے آپس میں بات کی اور ایک فیصلہ کر لیا۔ وہ اسحاق کو برگزیدہ انسان سمجھ رہے تھے جس کا تعلق براہ راست کسی غیبی قوت کے ساتھ تھا۔ یہ ان کی برداشت سے باہر تھا کہ اس برگزیدہ شخص کی بیٹی اور بیوی کو قید خانے میں بلا کر ذلیل کیا جائے۔ ایک سپاہی نے اس خطرے کا بھی اظہار کیا کہ اس شخص کی بیٹی اور بیوی کی توہین کی گئی تو سب پر قہر نازل ہوگا۔ ان دونوں کو یہ لالچ بھی تھا کہ باہر جا کر اسحاق ان کی قسمت بدل دے گا۔ ایک سپاہی نے کہا کہ وہ اسحاق کی بیٹی اور بیوی کو یہاں تک نہیں آنے دے گا۔ شام ہو چکی تھی جب پیغام لے جانے والا سوڈانی کمانڈر مسلمانوں کے پہاڑی علاقے میں داخل ہوا۔ پہلے گاؤں میں جا کر اس نے پوچھا کہ اسحاق نام کے ایک سوڈانی مسلمان کا گاؤں کہاں ہے جو مصر کی فوج میں عہدیدار ہے۔ اسحاق کا تمام علاقے پر اثر و رسوخ تھا، اس سے ہر کوئی جانتا تھا۔ کمانڈر نے بتایا کہ وہ زخمی حالت میں جنگی قیدی ہوا تھا، دوسرے قیدیوں کی طرح اس سے بھی قید خانے میں ڈال دیا گیا تھا۔ اس کی حالت بگڑ رہی ہے۔ اس نے خواہش ظاہر کی ہے کہ اس سے اس کی بیٹی اور بیوی سے ملایا جائے۔ میں ان دونوں کو لینے آیا ہوں۔ ایک آدمی ان کے ساتھ ہو گیا۔ وادیوں سے گزرتے کچھ وقت بعد دونوں اسحاق کے گاؤں میں داخل ہوئے، پھر اس کے گھر جا پہنچے۔ اس کے بوڑھے باپ سے ملاقات ہوئی۔ سوڈانی کمانڈر نے جھک کر مصافحہ کیا اور نہایت اچھے انداز سے کہا، آپ کا بیٹا اتنا بہادر ہے کہ ہمارے سالار بھی اس سے سلام کرتے ہیں۔ وہ بہادری سے لڑا مگر ریگستان نے اس سے پیاسا رکھ کر بے حال کر دیا۔ وہ زخمی حالت میں پکڑا گیا۔ اس کا علاج اس طرح کیا جا رہا ہے جس طرح سوڈانی سالاروں اور حکمرانوں کا کیا جاتا ہے۔ اتنے اچھے علاج کے باوجود وہ صحت یاب نہیں ہوا۔ اس سے بچانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ اس نے خواہش ظاہر کی ہے کہ اپنی بیٹی کو اور اپنی بیوی کو آخری بار دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر تم لوگ اس کی اتنی زیادہ عزت کرتے ہو تو اس سے میرے حوالے کیوں نہیں کر دیتے؟ اسحاق کے باپ نے کہا، ہو سکتا ہے ہمارے جراح اور طبیب اس سے ٹھیک کر لیں۔
فرما روائے سوڈان نے کہا ہے کہ وہ ہمارا مہمان ہے۔ کمانڈر نے جواب دیا، مہمان کو بیماری کی حالت میں رخصت کرنا میزبان کی بے عزتی ہے۔ صحت یاب ہوتے ہی اسے باعزت طریقے سے رخصت کر دیا جائے گا۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی بیٹی اور بیوی اس کے پاس رہیں اور اس کی تیمارداری کریں؟ بوڑھے باپ نے پوچھا۔ اگر یہ دونوں وہاں رہنا چاہے تو انہیں عزت سے رکھا جائے گا۔ کمانڈر نے کہا، ہمارے ہاں بہادروں کی عزت کی جاتی ہے۔ ہمارے مذہب الگ ہیں لیکن ہم اور آپ سوڈانی ہیں۔ ہم زمین کا احترام کرتے ہیں۔ اگر اسحاق صلاح الدین ایوبی کا سپاہی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم بھائی ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کو ہم بہت بڑا جنگجو مانتے ہیں۔ اس نے صلیبیوں کو گھٹنوں بٹھا دیا ہے۔ پھر تم اس سے دشمن کیوں سمجھتے ہو؟ بوڑھے نے پوچھا۔ تم صلیبیوں کو دوست کیوں سمجھتے ہو؟ محترم بزرگ، کمانڈر نے کہا، اگر میں باتیں کرنے بیٹھ گیا تو یہ میرے فرض میں کوتاہی ہوگی۔ مجھے آپ کی بچی اور آپ کی بہو کو صبح سے پہلے آپ کے بیٹے تک پہنچانا ہے۔ آپ کے بیٹی کی خواہش کی تکمیل ہمارا فرض ہے۔ کیا آپ کی بیٹی اور بہو میرے ساتھ ابھی چلنے کو تیار ہیں؟ پردے کے پیچھے سے ایک نسوانی آواز آئی، ہم تیار ہیں۔ کوئی مرد ساتھ نہیں جا سکتا؟ بوڑھے نے پوچھا۔ میں بھی تو اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ سفر لمبا ہے، کمانڈر نے کہا، آپ اتنی لمبی گھڑ سواری برداشت نہیں کر سکیں گے۔ مجھے جو حکم ملا ہے وہ بیٹی اور بیوی کو لانے کا ہے۔ قید خانے کا سپاہی ڈیوٹی سے فارغ ہو کر گھر گیا۔ بہت جلدی میں اس نے کپڑے بدلے، سر کو اس طرح ڈھانپا کہ چہرہ بھی چھپ گیا۔ اس نے گھوڑے کے لیے چارہ اور پانی گھوڑے کے ساتھ باندھا اور کسی کو بتائے بغیر کہ کہاں جا رہا ہے روانہ ہو گیا۔ اس نے وہ راستہ معلوم کر لیا تھا جو اسحاق کے گاؤں کو جاتا تھا۔ سالار جب پیغام لے جانے والے کمانڈر کو راستہ سمجھا رہا تھا، یہ سپاہی پاس کھڑا تھا۔ اس کے دل میں عقیدت تھی۔ آبادی سے نکل کر اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ کمانڈر اس سے بہت پہلے نکل گیا تھا، اس لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اس سے پہلے اسحاق کے گھر پہنچ جاتا۔ سورج بہت اوپر آ چکا تھا۔ اسحاق کے باپ کے پاس 2 گھوڑے تھے، اس نے دونوں تیار کیے۔ اسحاق کی بیٹی اور بیوی جلدی میں تیار ہو کر سوار ہو گئیں۔ گاؤں کے کچھ اور لوگ بھی وہاں آ گئے تھے۔ سب سوڈانی کمانڈر کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے اسحاق کی بیٹی اور بیوی کو کمانڈر کے ساتھ رخصت کر دیا۔ رات کا سفر تھا، راستے میں کہیں رکنا نہیں تھا۔ دونوں مستورات کے دلوں میں اسحاق کے متعلق جو جذبات تھے، ان سے ان کی نیند اڑ گئی۔ ان کے لیے گھوڑے کی سواری کوئی نئی یا مشکل بات نہیں تھی۔ یہاں کے مسلمان اپنے بچوں کو گھڑ سواری اور تیر اندازی بچپن میں ہی سکھا دیا کرتے تھے۔ تینوں گھوڑے پہاڑی علاقے سے نکل گئے۔ کمانڈر خوش تھا کہ اس نے کامیابی سے دونوں مستورات کو جال میں پھانس لیا تھا۔ اسحاق اس کوٹڑی میں بیٹھا تھا جس میں گلی سڑی لاش پڑی تھی۔ یہ لاش اسے پریشان کرنے کے لیے وہاں رکھی گئی تھی، لیکن اسحاق نے اپنے آپ کو جسمانی احساسات سے بیگانہ کر دیا تھا۔ وہ لاش کے ساتھ اس طرح باتیں کرتا تھا جیسے وہ زندہ ہو۔ اسے بدبو کا ذرا بر احساس نہیں تھا۔ وہ اب جسم نہیں روح بن گیا تھا۔ سارا دن اسے کوٹڑی سے باہر نہ نکالا گیا۔ شام کے بعد بھی اسے کسی نے نہ چھیڑا۔ وہ حیران بھی ہوا کہ اسے کیوں آرام دیا جا رہا ہے۔ شاید سوڈانی سالار اس سے مایوس ہو گیا تھا۔ کمانڈر دونوں مستورات کے ساتھ پہاڑی علاقے سے نکل کر صحرا میں جا رہا تھا۔ وہ ان دونوں کو اسحاق کی بہت اچھی باتیں سنا رہا تھا۔ دونوں پوری دلچسپی سے سن رہی تھی۔ سوڈانی سالار اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا، اپنی بیٹی اور بیوی کی بے عزتی کون برداشت کر سکتا ہے؟ مجھے امید ہے کہ کمانڈر ان دونوں کو لے آئے گا۔ میں اسحاق سے کہوں گا کہ جب تک تم مسلمان قبیلوں کو سوڈانی فوج میں شامل کر کے سوڈان کا وفادار نہیں بنا دیتے، تمہاری بیٹی اور بیوی کو آزاد نہیں کیا جائے گا۔ صبح تک ہمارے کمانڈر کو آ جانا چاہیے، سالار کے ساتھی نے کہا۔ ہو سکتا ہے ذرا پہلے آ جائے، سالار نے کہا، آدمی ہوشیار ہے۔ قید خانے کا جو سپاہی کمانڈر کے پیچھے روانہ ہوا تھا اور ریتیلے ٹیلوں کے علاقے میں سے گزر رہا تھا، اس نے آدھے سے زیادہ راستہ طے کر لیا تھا۔ اس رات چاند نہیں تھا۔ صحرا کی فضا رات کو شفاف ہو جاتی تھی۔
ستاروں کی روشنی بھی مسافروں کو راستہ دکھا دیتی تھی۔ سپاہی کو رات کی خاموشی میں کسی کی باتیں سنائی دی۔ بولنے والا اس کی طرف آ رہا تھا۔ ٹیلے گونج پیدا کر رہے تھے۔ سپاہی ایک ٹیلے کی اوٹ میں رک گیا۔ باتیں بلند ہو گئیں اور گھوڑوں کے پاؤں کی آہٹیں سنائی دینے لگی۔ تھوڑی سی دیر بعد سپاہی نے ٹیلے کی اوٹ سے 3 گھوڑے گزرتے دیکھے۔ اس نے تلوار نکال لی۔ اس وقت بھی کمانڈر اسحاق کی باتیں کر رہا تھا۔ سپاہی کو یقین ہو گیا کہ یہ کمانڈر ہے اور اس کے ساتھ اسحاق کی بیٹی اور بیوی ہے۔ اس نے گھوڑا باہر نکالا اور ان کے پیچھے گیا۔ اس کے گھوڑے کے قدموں کی آواز نے کمانڈر کو چونکا دیا۔ وہ تلوار سونت کر پیچھے کو مڑا، لیکن سپاہی گھوڑے کو ایڑ لگا چکا تھا۔ اس نے دوڑتے گھوڑے سے کمانڈر پر ایسا وار کیا کہ اس کا ایک بازو صاف کاٹ دیا۔ گھوڑا روک کر وہ پیچھے مڑا۔ کمانڈر لڑنے کی حالت میں نہیں تھا۔ اس نے رحم کے لیے پکارا، لیکن سپاہی نے اس کی گردن پر وار کر کے اس سے گھوڑے سے لڑکا دیا۔ دونوں مستورات سن ہو گئیں۔ اسحاق کی بیوی نے اپنی بیٹی سے کہا، بھاگو، ڈاکو معلوم ہوتے ہیں۔ انہوں نے گھوڑے موڑے۔ سپاہی نے اپنا گھوڑا ان کے راستے میں کر لیا اور کہا، یہاں کوئی ڈاکو نہیں ہے، مجھ سے نہ ڈرو، میں نے تمہیں ایک ڈاکو سے بچایا ہے۔ میرے ساتھ اپنے گاؤں میں چلو، میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جا رہا، تمہارے ساتھ چل رہا ہوں، میں اکیلا ہوں۔ وہ دونوں حیران و پریشان تھی کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ سپاہی نے کمانڈر کے گھوڑے سے لگام اپنے گھوڑی کی زین کے ساتھ باندھ دی اور گھوڑے کو بھی ساتھ لے چلا۔ راستے میں اس نے دونوں کو بتایا کہ اسحاق قید خانے میں بند ہے۔ اس سے کہا جا رہا ہے کہ وہ مسلمان قبیلوں کو سوڈانی فوج میں شامل کر دے۔ اسحاق نہیں مان رہا۔ سپاہی نے ان دونوں کو یہ نہ بتایا کہ اسحاق کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ اس نے کہا کہ تم دونوں کو ان کے سامنے عریانی کی حالت میں کھڑا کر کے اور تم دونوں کی بے عزتی کی دھمکی دے کر اسحاق کو اپنی بات پر لانے کے لیے بلایا گیا ہے۔ یہ آدمی جسے میں نے قتل کیا ہے، تم دونوں کو اسی نیت سے لے جانے آیا تھا۔ میں اس کے پیچھے چل پڑا، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ تم کون ہو؟ اسحاق کی بیوی نے پوچھا۔ مسلمان ہو؟ میں قید خانے کا سپاہی ہوں، اس نے جواب دیا۔ میں مسلمان نہیں ہوں۔ پھر تمہیں ہمارے ساتھ کیسے ہمدردی پیدا ہو گئی؟ میں نے سنا تھا کہ مسلمانوں کے پیغمبر ہوتے ہیں، سپاہی نے کہا۔ تمہارا خاوند پیغمبر معلوم ہوتا ہے۔ اسحاق کی بیوی نے اس سے پوچھا کہ وہ اس کے خاوند کو کیوں پیغمبر سمجھتا ہے۔ سپاہی نے اصل بات نہ بتائی اور کہا، اب تو میں اسے سچا پیغمبر سمجھتا ہوں۔ وہ قید خانے میں قید ہے، مسلمان ہے، میں مسلمان نہیں ہوں۔ اسے معلوم ہی نہیں کہ اس کی بیٹی اور بیوی کو بے عزت کرنے کا انتظام کر دیا گیا ہے۔ میرے دل میں خیال آ گیا کہ میں تم دونوں کی عزت کی حفاظت کروں گا۔ میں نے ایسا کام کیا ہے جو میری ہمت سے باہر تھا۔ یہ اس کی غیبی قوت ہے، میں اسے پیغمبر سمجھتا ہوں۔ داستان ایمان فروشوں کی اگلی قسط آپ لوگ ہماری نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ مزید حقیقی اور تاریخی واقعات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔